الرحیم 16ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں مکمل 19ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ ارشاد فرمایا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے بھی غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کبھی غور کیا ان کے حال پر نہیں بلکہ اپنے حال پر؟ ہم نے بھی اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی کہ ہم نے کیسے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ادھر اذان ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوئی کہ اب مسجد چلنا ہے، لیکن نفس یہ کہہ رہا ہے کہ نیند بہت آ رہی ہے، کہاں جاؤ گے؟ سو لو، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، ابھی تو اٹھ کر ڈیوٹی بھی جانا ہے، طرح طرح کے وسوسے شیطان بھی دل میں بٹھا رہا ہے، اور نفس بھی جو ہے بہت بھاری کر کے یہ عمل دکھا رہا ہے، کہاں جاؤ گے 3 مالہ 4 مالہ اتر کے، سو جاؤ۔ یہی ہے خواہش نفس کو خدا بنانا۔ 20 سال سے وراثت کا مال کھائے جا رہے ہیں، بھائی بہنوں کا حق، فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اب وہ مال ان کا تقسیم کر کے دیتے ہوئے بھاری پڑ رہا ہے نفس پر، کیونکہ 20 سال سے کھا رہے ہیں۔ یہی ہے خواہش نفس، یہی ہے خدا بنانا نفس کو۔ تو ہم کو بھی اپنے حال پر غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ کون لے سکتا ہے؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک قسم کا شرک ہے، خواہش نفس کو خدا بنانا، اور شرک اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ کہیں نجس کہا جا رہا ہے اس کو، اور کہیں ظلم عظیم کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خواہش نفس سے باہر نکالنا ہوگا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس طرف ہمیں بلا رہا ہے اس طرف ہمیں جانا ہے۔ ایک طرف ہمارا نفس ہمیں کھینچ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کی آواز ہے، تو ہمیں اللہ کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ اور اسی صفحے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر شکایت کریں گے کہ میرے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت جب کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ، کیونکہ ہم تو اس آس پر جی رہے ہیں، اس امید پر جی رہے ہیں کہ ہم اس پیارے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے رسول ہماری شفاعت ضرور کریں گے۔ ہم اس آس پر جی رہے ہیں کہ شفاعت ضرور کریں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب کہ ان کے شفاعت کی ہمیں شدید ضرورت ہوگی، اس وقت اگر وہ ہماری شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑ دیا ہے؟ صرف جو ہے ہم نے اس کو ثواب کی کتاب، برکت والی کتاب یہی بنا کر رکھ دیا ہے، اس سے ہم ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ یہ کیا ہمیں ہدایت دے رہی ہے یہ کتاب، ایک ایک آیت میں کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے، اس کی طرف ہمیں بالکل دھیان نہیں ہے۔ سورہ یاسین اگر صبح گھر میں پڑھی جا رہی ہے تو برکت کی نیت سے پڑھی جا رہی ہے، سورہ یاسین اگر دکان میں پڑھی جا رہی ہے تو ہدایت لینے کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ برکت کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ یقیناً برکت ہے، لیکن سب سے پہلا جو مقصد ہے اس کتاب کے نزول کا وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کس کے لیے ہدایت ہے یہ؟ متقیوں کے لیے۔
تو یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ برکت کا آنا اور بے برکتی کا دور ہو جانا، یا ہماری کوئی جسمانی مرض کا دور ہو جانا، یہ سب تو ضمناً اس کے ساتھ میں آ ہی جائیں گے، لیکن اصل جو مقصد ہے اس کتاب کا وہ کتاب ہدایت لینا ہے اس سے۔ تو ہم نے بھی چھوڑ رکھا ہے اس کتاب کو، اگر اپنایا ہوتا جیسے صحابہ کرام نے اپنایا تھا تو آج جو یہ ذلت اور پستی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اب تک تو یہ کتاب ہمیں خدا جانے کس بلندی پر پہنچا دی ہوتی۔ کیا صحابہ کرام کو اس کتاب نے بلندی پر نہیں پہنچایا تھا جب انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ایک ایک؟ ارے وہ تو اس طرح سے جو ہے عمل کرتے تھے۔ سورہ نور جو ابھی کل ہی گزری ہے، اس میں جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ادھر رات میں پردے کی آیت کا نزول ہو رہا ہے اور صبح میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ کو ڈھانک کر مسجد میں نہ آئی ہو، کیونکہ فجر اور عشاء میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھیں، اندھیرا رہتا تھا۔ اب بتائیے، غربت کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگ تو صرف ایک تہبند پر ہی مسجد میں آ جایا کرتے تھے، پورا جسم ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود ادھر آیت نازل ہوئی اور ادھر صبح میں ہر عورت اپنے آپ کو چادر میں لپٹی ہوئی مل رہی ہے۔ اس طرح سے وہ عمل کرتے تھے، اور ہم بار بار آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں اور پڑھ کر سنائی بھی جاتی ہیں، مگر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید شفاعت کی ضرورت ہمیں محسوس ہوگی، اس وقت اگر اللہ کے رسول شکایت لے کر کھڑے ہوئے تو کیا ہوگا، اندازہ لگائیں۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق اس کی شعاؤں سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم کر رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بدھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلا سکتے تھے۔ وہ معبود جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی اس کے اندر بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور جو لوگ پوج رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں ہے، دونوں مجبور اور بے بس ہیں۔ تو ایسے مجبور اور بے بس خداؤں سے ایسی امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اتنے بڑے نظام کو چلا سکیں؟ بلکہ ہمارے پچھلی آیتوں میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ وہ اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کے سامنے جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں نا، بتوں کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس چڑھاوے میں سے اگر مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو وہ اسے ان کو لے بھی نہیں سکتے واپس۔ مکھی کتنا لے کے جا سکتی ہے؟ مکھی کے چونچ میں، اس کے منہ میں اگر کچھ ہوگا تو شاید ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہ پائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ اتنے مجبور اور بے بس ہیں۔ تو ایسے مجبور اور بے بس خداؤں کی پوجا سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ کیا کسی کو دے اور لے سکتے ہیں جو اتنے مجبور اور بے بس ہیں؟ تو ایسے مجبور اور بے بس خداؤں سے اتنے بڑے نظام کی امید ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ سورج کو اور زمین کو اس کے مدار میں جیسے وہ چکر کاٹ رہے ہیں، وہ اتنا بڑا نظام وہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے بالکل۔ عذاب خاتمہ پر خدا کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورت کے خاتمے پر جو رحمان کے اصل بندے ہیں، اصل بندے کہلانے کے مستحق ہیں، ان افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے ہیں، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے،
بدکاری، جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے اور اپنے رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے ایسے بندوں کا جنت میں شاندار استقبال ہوگا۔ بہترین آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہی اچھا اسلوب اختیار کیا ہے، پڑھو تو بھی مزہ آتا ہے اور سنو تو بھی مزہ آتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اگر کچھ غلطیاں ہو بھی جائیں اور انسان اس سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ اگر کچھ غلطی سرزد بھی ہو جائے، کچھ برائیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں کچھ، اور بندے اگر توبہ کر لیتے ہیں تو کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ان کی برائیوں کے نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ الا من تاب و ایمان لائیں اور توبہ کریں، الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور اللہ نے اپنی وہ سب سے بڑی صفت بیان فرمائی کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے اور پھر نوازتا بھی ہے اپنے بندوں کو۔ یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اور اس آیت کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ صرف جو ہے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست اور اچھی تعلیم اور یہ وہ سب یہی ہمارا صرف اسی کو کر کے ہم اپنے آپ سے چھٹکارا نہ لے لیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو میری اولاد ہے نا، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ورنہ جب اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچنے لگ جاتی ہے نا تو دنیا کی ساری آشائش اور آرائش کی چیزیں موجود رہنے کے بعد بھی گھر میں سکون نہیں ملتا، گھر میں سکون نہیں مل پاتا۔ اس لیے جو ہے ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ جو میری اولاد ہے اسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ سورہ شعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، مگر اس طرح کا جبری ایمان ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو وہ بھی کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توریت کے کچھ حصے پر عمل کیا اور کچھ حصے پر عمل کرنے سے انکار کیا، جیسے آج ہم عملی طور پر انکار کرتے ہیں، کہتے تو نہیں ہیں لیکن عملی طور پر ہم انکار کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ کو معلق کر دیا کہ پوری توریت پر عمل کا اقرار کرو ورنہ ابھی یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اوپر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر سکتا ہے، جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ایسا، تو ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کرنے سے وہ قادر ہے کہ ہمیں بھی کسی پہاڑ کے نیچے لے جا کر جمع کر کے اور پہاڑ ہمارے سروں پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسا جبری ایمان ہمیں مطلوب نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل و فہم سے کام لے کر ایمان لائیں۔ آخر کے رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والے کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو، کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے داد دینے والے ہوتے ہیں؟ ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو
اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ سورہ نمل کا صرف یہاں سے سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل میں یہ واضح فرمایا کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے مشغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈر ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں ان کے سامنے 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے رکھے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کی جواب دہی کے تصور سے خالی تھی، اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے نفس کی بندگی اختیار کی، کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ الٹے ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑا اور ایک لمحہ پہلے تک بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے، اس لیے ان کا سر ہمیشہ اس حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا شائبہ بھی ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمراں تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے، اور سرداران قریش کے مقابلہ میں لاکھوں درجہ زیادہ حاصل تھے۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی۔ اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا، جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اسی وجہ سے اسے حق قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 3 واقعات یہاں پر 3 قوموں کے الگ الگ پیش کیے گئے ہیں، جس میں باتیں سب ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہیں۔ کہنا صرف یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے، اگر ہم اپنی زندگی میں کسی برائی میں مبتلا ہوں، جانے یا انجانے میں، لیکن جب دلائل کے ساتھ بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ہم اپنے قدم کو لوٹا لیں، اس پر جمے نہ رہیں۔ یہ سمجھدار اور عقل مند لوگوں کا شیوا یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ملکہ سبا کی تعریف فرمائی ہے کہ اس نے چونکہ مشرکانہ ماحول میں اپنی آنکھ کھولی تھی، اس لیے اس کے سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے حق واضح ہوا، اس نے فوراً جو ہے توحید کا اقرار کیا اور پوری قوم کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے برعکس کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر موجود تھا، بلکہ اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو توحید پرست تھے، حق پر قائم تھے، لیکن اکثریت مشرکوں کی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد، یعنی آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد تو حق ان کے سامنے بالکل واضح ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی ضد پر اڑے رہے، جبکہ ان کے پاس جو کچھ دولت، شہرت، جو کچھ تھی ملکہ سبا کے پاس ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نقل کیا اس بات کو بہت تفصیل کے ساتھ۔ اس کے برعکس
حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بادشاہت تو ایسی تھی کہ آج تک دنیا میں کسی کو ایسی حکومت اور بادشاہت ملی ہی نہیں کہ جو جن و انس نہ صرف جنات اور انسان بلکہ چرند اور پرند پر بھی حکومت کرتے تھے، ان کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ باضابطہ وہاں پر چیونٹیوں کی اور ہدہد کی باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں جو ہے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر حاضر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ملنے کے باوجود قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر تھوڑی بہت نعمت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اتنی دی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت کم ملا ہوا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بظاہر ہم سے کئی گنا زیادہ دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ایسا محسوس ہم کو ہونا نہیں چاہیے۔ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ ہو، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو، تو ہمیں شکر کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ ذوالقرنین کا ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ انہوں نے مغرب کا سفر کیا، مشرق کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک بڑی دیوار حائل کی جو اتنی مضبوط کہ وہ قیامت تک نہ ٹوٹے، مگر جب اللہ چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ خود حضرت ذوالقرنین نے یہ بات کہی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام انجام دینے کے بعد انہوں نے یہ نہیں اپنے گھمنڈ میں نہیں آئے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا ہے ہواؤں میں تو وہ گھمنڈ میں نہیں آئے، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں جو کچھ نعمت ملی ہوئی ہے، کم ہو یا زیادہ، ہم اس کا شکر ادا کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم شدید عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری ملی ہوئی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے، تو ہمیں شکر کی روش اختیار کرنی چاہیے۔